یہ میں علماء کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، مسئلہ سمجھانے میں کبھی جھجک کا شکار نہ ہونا۔ مخاطب کو مسئلہ تب سمجھ آتا ہے جب آپ جھجک کے بغیر مسئلہ بیان کریں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کہہ دی تو لوگ کیا سمجھیں گے، میں نے یوں لفظ کہا تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ جب آپ نے گفتگو کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی اس طبقے میں کرنی ہے، اس طبقے کے جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں وہ ان کو سناؤ، وہ سمجھیں گے کہ یہ مولانا صاحب ہمارے ماحول کو سمجھتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہمارے ماحول کو نہیں سمجھتا، سمجھتے ہمارے ماحول کو۔ ایک ماہ قبل میرا خیبر پختون کا سفر تھا، پر ایک بہت اچھے دوست پشاور تھے، تو ان کی شادی ہونے والی تھی، تو مجھے کہتے ہیں موٹر وے تک چلے، میں نے کہا آپ کی گاڑی میں چلتے ہیں۔ تو راستے میں اس نے کہا جی مجھے کچھ آپ ہدایات دو، میری شادی ہونے والی ہے۔ اس کو میں نے جو ہدایات دی وہ ساری تو میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس نے خیر مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب ہم دیندار ہیں اور خاندان میں ہوں، باقی میرا خاندان دیندار نہیں ہے، اور ہیں وہ بڑے خاندان کے آدمی، بڑے لوگ ہیں۔ اب میری بیوی اسی سٹیٹس کے ساتھ ہے، میرا بالکل ماحول الگ ہے۔ تو خیر نکاح کے بعد پھر ہمارا ارادہ ہے کہ عمرے پر جائیں اور دبئی جائیں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے، پہلے دبئی جائیں یا پہلے عمرہ کریں؟ میں نے کہا میرا مشورہ ہے کہ پہلے دبئی جائیں پھر عمرہ کریں۔ تو مجھے تو علماء نے کہا کہ آپ پہلے عمرہ کرو۔ میں نے کہا پھر آپ نے مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھا؟ جب علماء سے پوچھ لیا تو کافی تھا نا، مجھ سے پوچھا پھر میری بات مانو، ان سے پوچھا تو ان کی بات مانو، ایک بندہ طے کر لو، پوچھنا کسے؟ میں نے کہا آپ کا نکاح ہوا ہے تو آپ چند دن نکاح انجوائے کرو، اس کو بیوی نہیں، اس کو گرل فرینڈ کا پیار دو، اس کو احساس ہو کہ مولوی بہت پیار کرتا ہے، وہ بھول جائے گی کالج کے لوگوں کا پیار کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کو عمرے کے ساتھ لے کر جاؤ، پھر آپ کا عمرہ بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ جب آپ طواف کرو گے اس کا ہاتھ پکڑ کے تو دل میں ٹینشن نہیں ہوگی، اور اگر آپ ڈائریکٹ طواف آپ نے کرنا شروع کر دیا تو مسائل پیدا ہوں گے اور عمرے کے خراب ہونے کا خطرہ ہوگا۔ آپ یقین فرمائیں مجھے سے نے کہا مولانا اتنا میرا اپنے بوجھ ختم کر دیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں، وزن ہی ختم ہو گیا، میں اتنا ٹینشن کا شکار تک ہوگا کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ سے کئی بار گزارش کی ہے، اللہ رب العزت کا مجھ پر اتنا احسان ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ان تمام معاملات کو خدا نے ہمارے اوپر کھولا ہے، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، رشتہ دار، ان سے تعلقات کیسے نبھانے ہیں، بس ہر ایک سے تعلق نبھانے کا طریقہ آ جائے تو پھر یہ رشتے بہت دیر تک اور پائیدار ہو کر چلتے ہیں۔